السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عادل شاہزیب، میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے اپوزیشن ارکان کے خلاف کارروائی کو وہ روک دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے اسمبلی سیکریٹریٹ اور حکومتی ارکان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مزید کسی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ملاقاتیں ہو چکی ہیں اپوزیشن ارکان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے درمیان، اور اس کے بعد یہ پیش رفت ہم نے دیکھی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ناظرین، ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ میں بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب آپ کے وقت کا۔ کوثر صاحب، یہ شرفت ہوئی ہے اور ملک محمد احمد خان کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے وقتی طور پر، یہ سیاسی حکمت عملی ہے یا وقتی مصلحت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں جی، ایسے افراد جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک چلتی جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس میں اگر آپ بےہودہ قسم کے اشارے کریں گے، بےہودہ قسم کی زبان استعمال کریں گے، غل غپارہ کریں گے تو آپ کو وارن کیا جائے گا، آپ کو خبردار بھی کیا جائے گا، آپ کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جی وہ خلاف روایات یا خلاف آئین و قانون کوئی بات کی گئی تھی، لیکن یہاں تک یہ بات ہے، لیڈرشپ ہماری جو خاص کر پی ایم ایل این کی ہے، اس نے ہمیشہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور جہاں بھی ہو سکا افہام و تفہیم کا دامن ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بالکل آپ اس کو وقتی نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی ایسا نہ کوئی سیاسی سٹنٹ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ ایک جو معاملہ تھا لیڈرشپ اور ہماری قیادت کی طرف سے جو ہدایات تھی اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اچھا کوثر صاحب، یہ بتائے گا یہ اسپیکر کا ذاتی فیصلہ ہے یا پارٹی پالیسی ہے؟ دیکھیں، ذاتی فیصلہ جہاں پہ قیادت کے ہر حکم پہ لبیک کہنے والے لوگ ہوں، دیکھیں میں کیونکہ اس حوالے سے وہاں پہ موجود نہیں تھا جب یہ سارا معاملات ہوئے، تو میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو اسپیکر نے پہلے کیا تھا وہ بھی کوئی خلاف آئین بات نہیں تھی۔ وہ میسج ایک دیا جانا ضروری تھا ان اراکین کو جس طرح کا کردار وہ وہاں پہ ادا کر رہے تھے، اور اب جو معاملہ ہوا ہے اگر اسپیکر کا ذاتی بھی ہے تو خوش آئند ہے جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کوثر صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیکر کی جانب سے کیا گیا وہ خلاف آئین نہیں تھا، تو کیا اب اصولوں پر سمجھوتا کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں، اصولوں پر سمجھوتا کیسے آپ کہیں گے؟ بالکل یہ کوئی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ میرے حال میں خبردار کیا جانا بڑا ضروری ہے ایسے افراد کو، جو میں آپ کو پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں۔ ایک خبردار کیا گیا تھا اور بڑے طریقے سے، اور اس پہ کسی کی کوئی دھمکی، کوئی دونس، جس طرح کا احتجاج، کیونکہ احتجاج گاہ تو وہ ہے نہیں، وہ ایک اسمبلی ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے۔ آپ اپنے کسی اسیر قید جو اسیر قائد ہے آپ کا ایک مصدقہ چوری کے کیس میں، اس کے لیے جب اسمبلی کو آپ آماج گاہ بنائیں گے، ایک جلسہ گاہ بنائیں گے اور احتجاج کا گڑھ بنائیں گے تو وہ آپ کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میرے خیال میں اس وارننگ کے بعد آئندہ جو اسمبلی کے معاملات ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے چلیں گے اور اس میں اس طرح کا کوئی گل گپارہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو کسی قسم کی کوئی لکھت پڑھت ہوئی ہے؟ کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگی تاکہ آئندہ اس طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ دیکھیں، ہمارا جس طریقے سے واسطہ جس جماعت کے ساتھ ہے وہ اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہتی۔ ان سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس میں ان رائٹنگ معاملات ہمیشہ ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے، چاہے وفاق میں وہ جو ایس سی او کے ٹائم ایک مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی ہم ان رائٹنگ ان سے مانگتے تھے اور یہ ان رائٹنگ چیزیں دیتے ہوئے کتراتے ہیں۔ تو یہاں پہ بالکل اگر یہ بات ہوئی ہے تو آپ یقین رکھیں اس میں ایک تحریری معاملہ ضرور ہوا ہوگا۔ اچھا کوثر صاحب، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسپیکر کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ لوگ جب اقتدار میں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو اس وقت آپ لوگوں کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ اسپیکر جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، الزامات اور بہتانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا جی۔ ہم پہ تو یہ بھی الزام لگتے ہیں کہ جیل کے اندر پنجاب حکومت کردار ادا کر رہی ہے، عمران خان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں اور وہ ہر وقت ہم پہ بھرم نظر آتے ہیں، لیکن ہماری جو سی ایم ہے وہ کھل کے اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ جس طرح کا رویہ عمران خان کا اپنے دور کے اندر ہوتا تھا ان کے بیمار والد کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے نہیں ہے، وہ مصروف ہے عوامی خدمت کے اندر۔ تو بالکل ایسا جو اگر اسپیکر پہ جانبداری کا الزام لگ رہا ہے تو آپ میڈیا بطور اینکر بتا دیں کہ جس طرح کا رویہ تحریک انصاف کا وہاں پہ اسمبلی کے اندر تھا، کیا وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول ہے، یا آج سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کا طرز عمل اپنایا تھا؟ تو یقیناً جواب نفی میں۔ تو پھر کوثر صاحب، کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے تھا نا؟ اگر کسی نے اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید اسپیکر یا حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ گئی اپوزیشن کے۔
دیکھیں دباؤ میں تو ہم یہ کبھی لاشوں کے متلاشی ٹولہ جو ہے وہ بندوقیں لے کے چڑھائی کرتا ہے وفاق پہ اور پنجاب پہ، ہم اس وقت ان کے دباؤ میں نہیں آئے، تو ان باتوں پہ کدھر سے ان کا دباؤ ہم پہ ہوگا یا ہم اس کے متعمل نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک دیکھا کہ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ ملکی مفادات کو سیاسی مفادات پہ ترجیح دی ہے، اپنی سیاست کی قربانی دے کے ملک کو ہر بھنور سے نکالا ہے، تو یقینی طور پر کئی ایسے مرحلے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی سیاسی قربانی دے کے ملک کے لیے اس قسم کے مثبت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی بالکل اس کی ایک کڑی ہے۔ اچھا کوثر صاحب، آپ نے مثبت فیصلوں کی بات کی، تو کیا کسی قسم کی کوئی مثبت قانون سازی بھی ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں؟ کیونکہ ہمیں تو نظر یہی آتا ہے کہ غل غپاڑا چل رہا ہے، اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کمپیریزن پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ کر لیں، تو وہاں پہ ایک تازہ اور حالیہ سروے کے پی کے اندر آیا ہے جی، اس میں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور سے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز طرز کا کوئی وزیر اعلیٰ کے پی میں درکار ہے، کیونکہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ایک پرتشدد قسم کے احتجاج پہ ہے جب سے آپ نے حکومت سنبھالی، بلکہ پچھلے 12 سالوں سے کے پی کا برا حال ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی قانون سازی اگر پنجاب میں ہوئی، جب جو تمام منصوبے جس طریقے سے عوام کو دیے جا رہے ہیں وہ یقیناً عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے، تو اپوزیشن کیوں نہ احتجاج کرے؟ انہوں نے اپنے بزدار کا دور دیکھا، پنکی گوگی گینگ کا دور دیکھا لاہور کے اندر، بالخصوص جس طریقے سے ایک بادشاہی جو نظام تھا وہ لاگو تھا، اور پنجاب میں سرے عام ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، کمیشن دیے جا رہے تھے، کک بیکس کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ تو یہ تو ہر اس مثبت بات پہ احتجاج کریں گے جس میں عوام کی خوشنودی پی ایم ایل این کے لیے عوام کے جو رائے ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، تو ان کا احتجاج تو بنتا ہے اس پہ۔ اچھا تو کوثر صاحب، بارشوں کے بعد تو عوام کی جانب سے پنجاب میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لاہور کی سڑکوں پر جتنا پانی ہم نے دیکھا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی کارکردگی پر۔ دیکھیں میں بڑا کھل کے اس بات پہ اظہار کروں گا جی، بارشیں کیونکہ ایک قدرتی آفت، بارشیں روٹین سے ہٹ کے بہت زیادہ، کلائمیٹ چینج بھی آپ کے سامنے ہے جس طرح پوری دنیا کو اس کا سامنے ہے، تو یہ کوئی چھوٹی آفت نہیں تھی جس طریقے سے جو شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کیا جس طریقے سے حالیہ ایک واقعہ ہوتا ہے سوات کے اندر، دریائے سوات میں کچھ لوگ فیملی پھنسی ہوئی تھی، بالآخر انہوں نے اللہ کو جان دے دی، اور وہاں پہ جس طریقے کے حالات تھے آپ کو کے پی کا وزیر اعلیٰ کہیں نظر نہیں آیا۔ یہاں پہ اگر بارشیں ہو رہی تھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود آپ کو گراؤنڈ میں نظر آئیں، جہاں بھی، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں، زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، جنہوں نے خراج تحسین پیش کیا مریم نواز صاحبہ کو، جس تیزی سے نکاسی آب کا سلسلہ لاہور میں ہوا۔ واسا کے لوگ تھے، سرگرم عمل تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب خود گراؤنڈ میں تھی، وزراء جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے، تو اس سے زیادہ ایک حکومت کیا کر سکتی ہے جی اس حوالے سے۔ تو کوثر صاحب، اچھا دیگر چھوٹے شہروں کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ فائدہ اٹھا کے وہاں کی صورتحال بھی پوچھ لوں۔ دیکھیں چھوٹے شہروں کی جو صورت، جہاں پہ ستھرا پنجاب کی مثال لے لیں، وہ صرف آپ کو لاہور میں ہمیشہ الزام لگتا تھا نا جی، پی ایم ایل این حکومت کا سارا دار و مدار جو ہے، ساری نگاہیں جو ہیں، نظر کرم جو ہے وہ لاہور پہ ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا۔ ستھرا پنجاب ہمارا منصوبہ ہے، پنڈی سے لے کے راجن پور تک چھوٹے سے بڑے گاؤں میں آپ کو ہمارا عملہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح جو واسا کا عملہ ہے، جو اپنے جو لوکل انتظامیہ ہے چھوٹے شہروں کی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پوری طرح سرگرم عمل ہے اور کام میں مصروف ہے جی۔ اچھا کوثر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اور پنجاب کا رخ بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے تحریک کا اعلان کیا، تو اس تحریک سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلان ترتیب دیا ہے؟ آپ کو یہ تحریک لگتی ہے؟ یہ تو ایک کنفیوز جماعت ہے جو مختلف قسم کے اعلانات خداوند متعال کی قسمیں اٹھا کے کر دیتے ہیں۔ خان صاحب نے 5 اگست کا کہا تھا، یہ خان صاحب کے حوالے سے 90 روز کی خاموشی کا روزہ رکھ کے، چپ کا روزہ رکھ کے کے پی میں چلے جاتے ہیں۔ کھانا چلتا ہے کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے لاہور میں ایک تماشا دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ الزام لگا رہے ہیں عالیہ حمزہ پہ، عالیہ حمزہ جو ہے اس کے جواب میں ٹویٹ کر رہی ہیں، یہ تو تتر بتر جماعت ہے، یہ پہلے اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر سکے۔ آج علیمہ خان جو ہمشیرہ عمران خان کی، ان کا یہ بیان تھا اڈیالہ جیل کے باہر، ان سے جب سوال ہوا کہ پارلیمنٹیرینز جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے پارلیمان میں پہنچے وہ کہاں پہ ہیں، کیا وہ بھی آپ کو جوائن کریں گے، آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے؟ تو ان کا یہ جواب تھا بھائی وہ مصروف ہوں گے۔ پھر ربینہ خان نے زلفی بخاری کے حوالے سے ایک بیان دے دیا
کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. تو اس طرح کی جماعت جو ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہے, ایک دھڑا دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے, وہ کسی حکومت کے خلاف کیا تحریک چلائیں گے؟ پہلے یہ خود سے نپٹ لیں, پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. اگر پرامن احتجاج ہوتا ہے تو ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہ پہلے کبھی تھی نہ اب ہوگی. ابھی لاہور میں یہ ان کی بیٹھک ہوتی ہے, یہ آرام سے بیٹھتے ہیں, کیا حکومت نے کوئی رکاوٹ ڈالی؟ ہاں, جب یہ اعلان کر کے آئیں گے کہ گولی کے بدلے گولی چلے گی اور ہم ٹھوک دیں گے اور ہم آ رہے ہیں, ہم ریاست سے ٹکرائیں گے, جیل توڑ کے عمران خان کو رہا کر لیں گے, تو پھر عوام کی جان و مال اور سرکاری املاک کی حفاظت کے لیے ہمارا یہ فرض اولین ہے کہ ہم اس انتشاری ٹولے کو روکیں اور ہم روکیں گے. لیکن کوثر صاحب, ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ماضی میں جب جلسوں کی اجازت مانگی جاتی ہے تو وہ نہیں مل پاتی. جلسوں کی اجازت اگر اعلانیہ اعلان جنگ کے بعد مانگی جائے تو کون سا مہذب معاشرہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ علی امین گنڈا پور ہمیشہ جب یہ اعلان کر کے آتے ہیں کہ ہم نہیں یا تم نہیں, ہمارے جنازے پڑھا دینا, ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں پہاڑوں سے آیا ہوں, میں فلاں. یہ ایک سیاسی جماعت کا طرح امتیاز ہے کیا؟ یہ ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کا طرز عمل اس طرح تو کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ مہذب معاشروں کی مثال عمران خان دیتے ہیں نا, برطانیہ کی, امریکہ کی, یورپ کی. وہاں پہ ایک مخصوص ایریا آپ کو احتجاج کے لیے دیا جاتا ہے, جو باقی ایریاز کارڈن آف ہوتے ہیں. آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ ایک قدم بھی ان کی طرف بڑھائیں. کیا یہ جماعت جو ہمیشہ سے اعلان کر کے چڑھائی کرتی ہے وفاق اور دیگر صوبوں کے اوپر, ان کو کون اجازت دے گا جلسوں کی؟ جی اچھا, اگر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگی گئی تو آپ لوگوں کی جانب سے دی جائے گی یا منع کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں وہاں جلسے ہوتے رہے. ماضی میں جلسے سیاسی جماعتوں کے ہوتے رہے ہیں, ان سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے رہے ہیں. مثال لے لیں پیپلز پارٹی کی, مثال لے لیں پی ایم ایل این کی. جب ان کے افراد کو, ہماری لیڈرشپ کو جب ناجائز طریقے سے سزائیں دی گئیں, نگران جج بٹھا کے جب ان کو گرفتار کیا گیا, تو لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے. کسی نے کسی سرکاری املاک پہ چڑھائی نہیں کی, کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے جی ایچ کیو پہ ایئر بیسز پہ حملہ نہیں کیا. تو ایسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ملتی ہے. لیکن ایک ایسی جماعت جو لاشوں کی متلاشی ہو, جو ایک اور سانہ 9 مئی کی مرتکب ہونا چاہتی ہو, اس کو پھر اجازت آرام سے نہیں ملتی. تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کا پہلا فرض ہے, ہم پہلے وہ فرض نبھائیں گے, پھر انتشاری ٹولے کی جو درخواستیں, جو اپیلیں ہوں گی, ان کی طرف نگاہ کی جائے گی. اچھا کوثر صاحب, یہ بتائے گا کہ اگر خان صاحب کے بیٹے تشریف لاتے ہیں اور پنجاب کا رخ کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی, کس طرح نپٹا جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ وہ کس حیثیت سے آ رہے ہیں. اگر وہ برطانوی شہری ہیں, اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ان کے وکلاء سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے. ان کو اس حق سے کوئی حکومت نہیں روک سکتی, نہ روکا جائے گا. وہ آئیں, اپنے والد سے ملیں, ان کے وکلاء سے پوچھیں ان کے کیس کے حوالے سے, کیونکہ ایک بندہ مصدقہ چوری کے کیس میں اندر ہے. ہاں, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایک برطانوی شہری یہاں پہ آئیں گے اور وہ پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کریں گے, پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے, جو کہ عمران خان صاحب نا امید ہو چکی ہے اپنی باقی لیڈرشپ سے. عوام کو جب نکالنے میں ناکامی ہوئی تو پھر وہ جو موروثی سیاست تھی, وہ جو دعوے تھے, وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اب اپنے بیٹوں کو استعمال کیا جانے لگا ہے. تو اگر وہ پاکستان ہائی کمیشن جاتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ, پاکستانی نائکت لیتے ہیں, بے شک ڈوئل نیشنلٹی کے ساتھ پاکستان آتے ہیں, تو بالکل پاکستانی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. تو آپ کا یہی کہنا ہے کہ اگر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. کوثر کاظمی صاحب, ترجمان پنجاب حکومت, گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ سے.